أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص رحمت سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس کا والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 28 نمبر چیپٹر، وہ ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کا شکر اور اسی کی حمد، اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو ایسا کیا، جس نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی دی کہ ہم اس کے کلام کو، اور ہم سب کے محبوب، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے محبوب ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چیپٹر نمبر 28 جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے مسلمانوں کے عیوب کے چھپانے اور بغیر ضرورت کے ان کی اشاعت سے ممنوع ہونے کا بیان۔ مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے کا اور ضرورت کے بغیر ان عیبوں کی اشاعت کرنے کا، ان عیبوں کو پھیلانے کے سے منع ہونے کا بیان۔ مسلمانوں کے عیب کو چھپانا، عیب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی ایسا برا کام جو معاشرتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے کسی بھی طریقے سے مطلب اچھا نہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے جسے، اور خاص کر وہ کام جو شریعت اسلامی یا ہمارے جو شریعت ہے، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ اس کو کرنے سے منع کرتے ہیں، یا جس کو کرنے سے گناہ کے معاملے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عیوب یا عیب میں آتے ہیں، یہ برائی میں آتے ہیں۔ تو ہر طرح کی برائی، چاہے وہ کسی کے ذاتی اعتبار سے ہے، چاہے اس کا ذاتی کردار ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں ہے، چاہے اس کے کسی گناہ کا معاملہ ہے، گناہ جو ہیں وہ بھی مختلف طرح کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو چھپانے کا اور بغیر ضرورت کے اس کی اشاعت کرنے سے ممنوع ہونے کا بیان۔ ایک تو ان کے عیبوں کو چھپانا ہے، اور دوسرا بغیر ضرورت کے، ضرورت کبھی کبھی ضرورت ہو سکتی ہے کسی کی کوئی بری بات کا، کسی کے کسی گناہ کا، کسی کی کسی ایسی حرکت کا جو کہ معیوب ہے، کبھی کسی صورت میں وہ اس کو کسی کو بتایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گواہی دینے کے لیے اگر جج یا کوئی صاحب مطلب حیثیت جو ہے شخص ہے، یا کوئی مجلس وغیرہ ہے جس میں اس کی گواہی کی ضرورت پڑے کہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے، یا
کچھ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، اس صورت میں گواہی دینا جو ہے یہ لازم حصہ ہے، یہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ میں انوالو ہے، کوئی کوئی شراب ہے یا کوئی زنا وغیرہ کے اس طرح کے معاملات ہیں جن کا کسی کو پتہ ہے، تو آپس میں کچھ اصحاب یا کچھ افراد مل کر اس کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ صلاح مشورے کریں کہ اس کو کیسے اس بات سے روکا جائے یا کیسے اس کو صحیح راستے پر لایا جائے۔ تو اس صورت میں مطلب شیئر کرنا انفارمیشن کو، کوئی اس کا یہ معاملہ ہے، اس کو اس طرح سے ہم نپٹا سکتے ہیں یا اس طرح سے اس کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، ایسے کچھ معاملات میں اس کی اشاعت یا اس کو شیئر کرنا یا اس کو بات چیت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ جائز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے اس کی اشاعت جو ہے اس کے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر ضرورت کے اگر کسی گناہ کی، کسی کے عیب کی اور کسی برائی کی بار بار جو اشاعت کی جائے، دوسروں کو بھی ان تک پہنچایا جائے، تو اس سے وہ برائی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ پھیلتی ہے۔ کس طرح سے اس نے کام کیا، کس صورت میں اس نے کام کیا، کیسے اس نے کام کیا، یہ گناہ کا کام، یہ جو بے حیائی کا اور برائی کا اور گناہ کا، تو وہ دوسرے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی نصیحت پکڑنے کے بجائے اس رستے کو وہ آسان پائے اور اس کے اوپر وہ چلنا شروع کر دے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو بغیر کسی ضرورت کے دوسروں تک نہ پہنچایا جائے، اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ عام سا موضوع ہے، اور یہ یقیناً ہم جب یہ موضوع جو ہے اس کو دیکھا تو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں یقیناً بھاگ دوڑ کر رہی ہوں گی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں مختلف لوگوں کے یا مختلف گروہوں کے یا مختلف اصحاب کے اس طرح سے ہو سکتے ہیں، اور ہمارا کردار جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے یقیناً اس وقت ہوگا ہماری نظروں میں یا ہمارے ذہنوں میں، کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں یا ہم کس طرح سے اس جو یہ جو نصیحت ہے، نصیحت ہی ہے جس کا یہاں پر ٹائٹل دیا گیا ہے باب کو، تو وہ نصیحت کے کس طرح سے پڑھچے اڑاتے ہیں ہم، کس طرح سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے جو عیوب ہیں اس کو مطلب غیبت کر کے یا اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کھلے عام بیان کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ ہماری ایک بہت بڑی اور بہت بری جو برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں، جس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ختم ہونے سے ایک مسلمان معاشرے کا اوورآل امپیکٹ جو ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے، جیسے کہ کل ہم کچھ آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کا کردار اور اخلاق جو ہے، چاہے وہ انفرادی ہے، چاہے وہ مل جل کر پوری قوم یا اجتماعی شکل میں ہے، ان کا اخلاق اور کردار جو ریفلیکٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو یا دوسری قوموں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو، وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایک ہماری دین میں۔ تو اس طرح سے دوسروں کے عیوب کو چھپانا اور بلا ضرورت اس کو شیئر کرنا، اس کی اشاعت کرنا، دوسروں تک اس کو بتانا، اس کو منع کیا گیا۔ اور اس کے بارے میں ہم کچھ احادیث اور آیات پڑھیں گے اس چیپٹر میں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے کوئی ایک تمہید باندھی گئی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ، بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بلا شبہ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، بے حیائی عام طور پر جو سمجھا جانے والا لفظ ہے فحاشی وغیرہ، عریانی، مطلب اس طرح کی جتنے معاملات ہیں، زنا ہے مطلب، اور مطلب آج کل کے جو سوشل میڈیا پہ جس طرح سے معاملات چلتے ہیں، بری آتے ہیں، وہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو بہت سارے گناہ ہیں ان کو بھی بے حیائی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا۔
جھوٹ بولنا کئی دفعہ ہم نے سنا ہوگا کہ اس کو حیا نہیں آتی کہ وہ اس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، یا اس طرح سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی کے حق کو طلب کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جو برائی کا ہے، یا جو جو کسی کو تکلیف یا نقصان کا باعث ہے۔ تو بے حیائی کا ایک فحاشی کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے پہلو جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ تو جو بھی شخص اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے اس کی تشہیر کر کے، اس کی طرف راغب کر کے دوسروں کو، بے حیائی کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے، اس طرح کے معاملات کر کے جس سے دوسرے اس کی طرف راغب ہوں، چاہے اس طرح سے یا چاہے دوسری طرح سے، جیسا کہ ابھی اس باب کا ٹائٹل ہے کہ کسی کی بے حیائی یا کسی کا عیب جو ہے اس کو تشہیر کرے، اس کو بار بار دوسروں کے ساتھ ذکر کرے، جس کی وجہ سے وہ برائی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کم ہو، وہ اور زیادہ پھیلنے کا بھی چانس ہو سکتا ہے، اور بھی زیادہ اس میں مطلب اضافہ ہونے کا چانس ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت سارے معاملوں میں بہت سارے گناہ وغیرہ یا چوری چکارے کے کچھ میٹرز جو ہیں اس طرح کے، وہ تو سوشل میڈیا سے بھی دیکھ دیکھ کے اس میں سے بھی اس کو راستے ملتے ہیں، وہ کیسے کرنا ہے اس کے طریقے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ذہنوں میں اس طرح کی کوئی برائی ہے یا اس طرح کی کوئی نیت ہے یا ارادہ ہے، تو ان کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے، اور زیادہ ان کے راستے آسان ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یا کہ کیا اسٹریٹجی اپنا کر وہ اس برائی کے یا اس گناہ کے کام کو کریں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پھیلایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلانا جو ہے وہ انتہائی ناپسند کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر اس آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 19، تو اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اور دنیا میں بھی عذاب کی بہت ساری قسمیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ کوئی چور چکار یا کوئی گناہ گار یا کوئی بدبخت شخص جو ہے وہ بڑی آسان زندگی گزار رہا ہے اور آسائشیں دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق نہ ہونا کسی کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا یا ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں وہ اضافہ، گمراہی کے راستے پر چلا اور اس گمراہی کے راستے میں آگے بڑھتا چلا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا ایک قسم ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق چھین لے، یا اس کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ گناہ مطلب توبہ کرے یا اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی سوچ بھی سکے۔ تو یہ بھی دنیا میں ایک عذاب کی قسم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا میں کسی کی تنگی یا کسی کے اوپر کوئی آزمائش یا بیماری یا کوئی تکلیف دے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی کسی پرٹیکولر برائی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہو کہ وہ اللہ چاہے کہ وہ اس کو کہ وہ اللہ کے قریب اور ہو جائے، کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال دنیا میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور آخرت میں تو پھر سزا کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تو بہت واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اس کو کس طرح سے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کے کس طرح سے معاملات ہوں گے۔ بہرحال بغیر ضرورت کے بے حیائی کو پھیلانے والے کو ناپسند کیا، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب جو ہے اس کی وعید ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے ملتی ہے۔ اس کے بعد حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو اس چیپٹر کی ہے، اوورال حدیث نمبر 242، 242 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسے ملتی جلتی حدیث ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھی ہے کچھ ہی مجلس پہلے، کہ جو بندہ یا جو شخص جو انسان نہیں، جو مسلمان نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایمان والا معاملہ ہوگا، جو مومن ہے اس کے لیے ایسی مطلب رعایتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جو مومن نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہے، ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہے کہ اس کا تو راستہ پہلے دن سے ہی ایک دوسری طرف ہوگا۔ بہرحال جو بندہ مومن ہے وہ کسی دوسرے بندے کی
ستر پوسی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کی کوئی گناہ کی بات یا اس کی کوئی کمزوری اس کو پتہ چلی تو اس کو اس نے دنیا میں چھپا دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرما. جی، تو بہرحال یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے، کہ جو دنیا میں کسی کی ستر پوشی کرے گا، جو دنیا میں کسی کے عیب کو یا کسی کی برائی کو چھپائے گا اور بلا ضرورت اس کی تشہیر یا دوسروں کو نہیں بتائے گا، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے کوئی گناہ کیے ہوئے جو ہیں وہ ان کو معاف فرما دے، یا ان کو دوسروں کے سامنے مت ذکر کرے. اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے کا مطلب کہ اس کو مطلب صیغہ راز میں رکھے گا. اس کے فوائد میں یہاں پر ذکر کیا گیا کہ لوگوں کے عیبوں کو ایوب اور ان کی کتاب. جی، تو ہم یہ فوائد اس کے پڑھ رہے تھے کہ لوگوں کے عیوب اور ان کی کوتاہیوں کی پردہ پوشی مکارم اخلاق میں سے اور اللہ کی صفت ستاری کی مظہر ہے. اس لیے اللہ کو یہ خوبی بہت پسند ہے، اور قیامت والے دن وہ بھی اس شخص کو اسی قسم کی جزا دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس سے باز پرس ہی نہیں کرے گا، فرمائے گا، یا اگر باز پرس کرے گا تو اعلیٰ رسول اشہاد یعنی کہ سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کرے گا، تاکہ کسی اور کے سامنے اسے شرمندگی نہ ہو. پھر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، یا کچھ عرصے کے لیے اسے بطور سزا جہنم میں بھیج دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی مختلف طریقوں سے، یا جو بھی اس کی مشیت ہوگی اس کے مطابق وہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اگر کوئی اس نے گناہ کیا ہوئے ہیں کہ ان کو دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرے گا، کیونکہ اس انسان نے دنیا میں دوسروں کے گناہوں کو یا دوسروں کے جو عیب ہیں ان کی پردہ پوشی کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی ایک حدیث ہے ہمارے لیے، جس کا بہت ہی وسیع معنی ہے، اور ہمیں آپس میں اپنے اخلاق میں بہتری لانے کے لیے یہ بہت مددگار ہو سکتی ہے حدیث. اسی طرح آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 243 کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا. میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا، یعنی ہر فرد جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، یا وہ قابل تلافی ہوگا. اس کے گناہ جو ہیں وہ قابل تلافی یا قابل معافی ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں. سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں، سرے عام گناہ کرنے والے ہوں. اور یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے یا کھلم کھلا گناہ میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے، پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اسے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، کہ وہ صبح کو کہے کہ اے فلاں شخص، اگر گزشتہ رات میں نے اس طرح سے کام کیا، حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ چاک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا. ہر فرد کا گناہ جو ہے وہ قابل
معافی ہوگا، یہ امت محمدی کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اپنے دین کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس اس امت کا ہر فرد، یعنی ان ساری امت کا ہر فرد جو ہے اس کا گناہ جو ہے قابل معافی ہوگا، لیکن کھلے عام کیا گیا گناہ جو ہے سرے عام ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے ظاہر کر کے جو کام برائی کا گناہ کا یا کچھ بھی ایسے سے کیا ہے، تو وہ قابل معافی نہیں ہوگا۔ سرے عام برائی کرنا، سرے عام فحاشی کو پھیلانا، سرے عام مطلب کوئی قتل و غارت کری کرنا یا اس طرح کے معاملات، کسی بھی طرح کا گناہ کرنا، گناہ میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، گناہ میں تو ایون نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ بھی قابل سزا گناہ ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو کھلے عام نماز نہ پڑھنا یا کھلے عام دوسرے معاملات میں برائی کے معاملات کو پھیلانے کی بات ہو گئی کہ کھلے عام گناہ کرنے والا، اور دوسرا وہ شخص بھی اس گناہ میں شامل ہے، یا وہ شخص بھی کہنے کہ اس کا گناہ اعلانیہ ہو گیا، جس کے گناہ کے اوپر اللہ نے تو پردہ ڈال دیا، لیکن اس نے خود اپنے گناہ کی تشہیر کی، خود اپنے گناہ کو دوسروں کو بتایا، کہ اس کی مثال رات کو اس نے کوئی ایسا گناہ کیا، کوئی شراب پی، کوئی خدا نخواستہ کوئی بدکاری کا کام کیا، یا اس طرح کوئی محفل میں گیا جہاں پر کوئی بری باتیں یا کوئی برے معاملے تھے، یا کوئی بری محفل میں رہا، اور صبح آ کر دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے، جن کو نہیں پتا ان کو بھی آ کر بتا رہا ہے کہ میں نے رات کو ایسے ایسے کیا، اور اس طرح سے میں رہا، رات کو شباب اور کباب کی محفل چل رہی تھی اور اس میں میں نے اتنا انجوائے کیا، یا اتنے ڈھٹائی کے ساتھ، اور وہ سب کو دوسروں کو بھی بتاتا پھرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ جو جن لوگوں کے سامنے ہوا، یا وہ اکیلا ہی اگر اس گناہ میں تھا تو اس اکیلے کو ہی پتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، لیکن وہ خود ہی اپنے گناہ کو دوسروں کے اوپر بیان کر رہا ہے، دوسروں کو اوپر بتا رہا ہے، تو یہ بھی سرے عام گناہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے ایسا گناہ جس کو چاہے سرے عام کیا جائے، کھلم کھلا کیا جائے، یا چاہے دوسروں کو بتایا جائے کھلے عام کہ اس طرح سے میں نے معاملہ کیا، یا اس طرح سے یہ گناہ جو ہے انجام دیے، دونوں یہ برابر ہیں اور دونوں ناقابل معافی جرم ہیں، جو ناقابل معافی ہیں، ان کی معافی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور بلکہ ان کی سزا ملے گی قیامت کے دن۔ تو یہ بہت ہی واضح حدیث ہے ایک اس موضوع کے اوپر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کا ہو جانا، جس پر انسان کو ندامت بھی ہو، اس کا وہ اظہار بھی نہ کرے، اور بات ہے، یعنی اگر کسی کو سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، جبکہ وہ اس گناہ کو برا بھی سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کی بھی اس کی خواہش رہتی ہے، لیکن کسی وجہ سے جو وہ اس سے گناہ ہو گیا، تو وہ اس کو چھپائے اور اس سے اللہ کی معافی کی امید رکھے، تو یہ تو ایک انسان کا رویہ ہو سکتا ہے، ایک عام انسان کا، ٹھیک ہے، لیکن جو گناہ کر کے اس کے اوپر اتراتا پھرے، اور بصورت اس کے اوپر اتراتا پھرے اور اس کو دوسروں کو بھی بتاتا پھرے، تو اس کے لیے تو پھر مطلب اعلانیہ گناہ ہو گیا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنا اور بات ہے، اس کے مرتکب کا دل ایک تو اللہ کے خوف سے، دوسرے اللہ کے احکام کی توقیر سے اور وقت سے خالی ہو جاتا ہے، اور تیسرے ایسا شخص بالعموم توبہ کی توفیق سے بھی محروم رہتا ہے، یعنی ایسے شخص کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی جو اس طرح سے اعلانیہ طور پر اپنی گناہوں کی تشہیر کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے۔ چوتھے، اللہ کی نافرمانی کا فخریہ طور پر اظہار اللہ کے غضب اور انتقام کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یعنی اعلانیہ طور پر اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے، یا اعلانیہ طور پر اپنے برے کاموں کی تشہیر کر رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے غضب ہے اس کو وہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کی غضب کا وہ حقدار ٹھہر رہا ہے، اس دنیا میں بھی عذاب کا، سزا کا مستحق ہو گیا، اور آخرت میں تو پھر دردناک عذاب کا مستحق اپنے آپ کو ٹھہرا رہا ہے۔ اور ایسا شخص پھر اللہ کے ہاں کیوں کر قابل معافی ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی معافی جو ہے وہ کریں گے، جبکہ وہ خود اپنے گناہوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا بلکہ اس کو اور زیادہ پھیلاتا ہے؟ تو جس طرح سے دنیا میں اس نے اپنے گناہوں کو بلایا، قیامت کے دن بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو سب کے سامنے ذکر کرے گا، اور پھر اس کو اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کے مطابق پھر اس کو اس کا سخت سزا جو ہے وہ بھی ملے گی۔ حدیث نمبر
244 انہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے، جب لونڈی بدکاری کا یا زنا کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ گناہ ظاہر ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس پر حد جاری کرے اور اس کو ملامت یا ڈانٹ ٹپٹ نہ کرے۔ حد جاری کرنے کا مطلب جو اس کی سزا ہے اس کو وہ اس کو دے، اور لونڈی کی کسی غلام عورت یا مرد جو ہے اس کی اگر وہ بدکاری کرے یا زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ 50 کوڑے ہے، جبکہ آزاد عورت کوئی اگر بدکاری کرے گی تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ اور اگر شادی شدہ کوئی مرد یا عورت اگر وہ اس طرح سے زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ رجم اس کو مٹی میں گاڑ کر کندھوں تک اس کو پتھروں سے ہلاک کر دینا، یہ شریعت میں اتنی سخت سزا ہے اس کی زنا کی۔ باہر جو اگر کوئی لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اور اس کا گناہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری کرے، یعنی اس کو سزا دے اور اس کو ملامت یا ڈانٹ ٹپٹ نہ کرے۔ پھر اگر دوبارہ بدکاری کرے تو اس پر دوبارہ حد جاری کرے، دوبارہ اس کو سزا دے اور اسے ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ یہ کام یا زنا کا کام کرے تو اسے بیچ ڈالے، اگرچہ بالوں کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک لونڈی کی نسبت سے یہ حدیث ہے، ایک غلام جو عورت ہے اس کی نسبت سے یہ حدیث ہے کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو سزا دے اس کی، لیکن اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ ظاہری طور پر دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ حدیث بس شاید آج کل اپلیکیبل نہ ہو، کیونکہ آج کل تو غلام اور لونڈی والا کنسیپٹ نہیں ہے یا غلام اور لونڈی والے معاملات نہیں ہوتے، لیکن اس حدیث سے ہمیں رہنمائی ضرور ملتی ہے کہ اگر کسی بھی فرد کے اوپر کوئی گناہ جو ہے، کوئی بدکاری کا، زنا کا یا دوسرا کوئی بھی گناہ جو جرم ہے وہ ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا اور اس کو اس کی سزا دی جائے، اس کو اس کی سزا دے دی جائے، تو پھر اس کے اوپر اس کو ملامت کرنا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سب کے سامنے اس کی تشہیر کرتے پھرنا، خام خواہ سے اس کو بدنام کرتے پھرنا، خام سے خواہ سے اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے والی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہنا، ان سے پھر منع کر دیا گیا۔ جب اس کو سزا دے دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس گناہ سے، دنیا کے معاملوں میں اس گناہ سے وہ بری ہو گیا۔ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، یا اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، لیکن دنیا میں کیونکہ اس کو سزا مل گئی تو اس لیے اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو ذلیل و خوار کرنا یا اس کی بدنامی کا باعث بننا، اس سے پھر بالکل منع ہے۔ یہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مطلب شخص ہے، وہ اگر اس طرح کے معاملات کرے تو اس کے لیے انتہائی منع ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک زانیہ شادی شدہ عورت تھی کوئی، تو اس سے زنا ہو گیا، اس نے زنا کر لیا، بعد میں اس کا ذہن جو ہے وہ بہت پچھتائی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئی، تو اس نے کہا کہ اس طرح سے میں ایک یہ گناہ کر بیٹھی ہوں، تو جبکہ وہ حاملہ بھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حمل تک انتظار کرنے کا روک دیا، کچھ بھی نہیں کہا، اس کو واپس بھیج دیا۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو وہ حمل سے فارغ بھی ہوگی، تو پھر وہ واپس بچے کو لے کر آئی کہ اب تو میں مطلب یہ بچہ بھی آ گیا میرے پاس، تو اب مجھے حکم دے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے سزا بہت بڑی سزا تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو واپس بھیج دیا کہ یہ بچے کی پرورش کرو، ٹھیک ہے، کوئی سزا اس کو نہیں دی یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، بلکہ واپس بھیج دیا کہ بچے کی پرورش کرو۔ تو وہ عورت چاہتی تو جا کر آرام سے گھر میں بیٹھ سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب میں ایسا کروں کہ میں کیوں واپس اپنے اوپر سزا لوں، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے اوپر پھر نہ ٹکا۔ 2 سال بعد یا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، جبکہ اس کے جو پاس جو بچہ تھا اس کے ہاتھ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا تھا، یعنی وہ مطلب بچپن کی جو عمر ہے جس میں ماں کا دودھ پیا جاتا ہے، یا اتنا زیادہ ضعیف اور کمزور ہوتا ہے بچہ، اس عمر سے نکل گیا۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ یہ مطلب میرا یہ معاملہ جو ہے ابھی تک پینڈنگ ہے۔ ظاہر ہے اس کا ذہن جو ہے، اس کا ضمیر جو ہے اس کو ملامت کر رہا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، رجم کرنے کا حکم دیا، تو پھر اس کو رجم کیا گیا۔ اور جب اس کو رجم کر رہے تھے لوگ، کوئی پتھروں سے یا جس بھی طرح سے،
تو اس کے خون کے کچھ چیٹے کسی صحابی پر یا کسی شخص پر پڑے، جس کی وجہ سے اس شخص نے اس کو برا بلا کہا، کہ اس شخص نے اس کو برا بلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرزش کی، بڑا ڈانٹ دیا اس شخص کو کہ تم نے اس عورت کو کیوں برا بلا کہا، اس کی توبہ تو اتنی اعلیٰ تھی، یا اس کی توبہ جو ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ اگر پورے مدینے پر ڈال دی جاتی تو کافی ہوتی۔ تو جس کو دنیا میں سزا مل گئی، جو بھی سزا اس کے لیے طے کی ہے قاضی نے، یا ہماری شریعت میں جو بھی سزا اس کے لیے مختص ہے، وہ اس کو اگر دے دی گئی، تو پھر اس کی گناہ کی بابت بات کرنا اور اس کو تشہیر کرنا اور اس کو خام خواہ سے ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کرنا، اس کو پھر انتہائی مطلب قابل مذمت یا اس سے بڑی سختی سے منع کر دیا گیا۔ اس حدیث سے ہمیں اس طرف یہ رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے یہاں پر کسی نے کوئی چوری چکاری کی اور جیل کاٹ کے واپس آ گیا تو اب وہ اس گناہ سے پاک ہو گیا دنیا کے معاملات میں، آخرت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اس کا۔ لیکن وہ دوسروں کو بتاتے رہنا کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس نے چوری کی تھی، دیکھو اتنی دیر وہ جیل میں رہا اور اس طرح سے وہ شخص ہے یا اس طرح سے بندہ ہے، تو اس حدیث کے مطابق اس سے منع کیا گیا ہے، یا ایسی کسی قسم کے معاملات کو پھیلانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اس کو سزا بھی دے دی اور اس کے اوپر اس کو پھر بدنام جو ہے وہ بھی کیا جاتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ لونڈی کے بارے میں حدیث کہ اگر وہ ایک دفعہ کرے تو اس کو سزا دے، لیکن اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، اس کو ذلیل خوار نہ کرے، اس کو ملامت نہ کرے، دوبارہ اگر بدکاری کرے تو دوبارہ اس کو سزا دے لیکن ملامت نہ کرے، اور پھر دوبارہ اگر تیسری بار بھی بدکاری کرے، اس طرح کا کام کرے، تو اس سے جان چھڑا لے، اس کو بیچ دے، چاہے بالوں کی رسی سے مراد کہ یہ محاورتاً ہے کہ بڑی حقیر سی قیمت، معمولی سی قیمت لے کر بے شک اس کو بیچ دے، لیکن اس کو پھر وہ بیچ دے، اس سے پیچھا اپنا چھڑا لے۔ اس کے فوائد میں یہاں پر ہے، لونڈی کی حد زنا جو ہے وہ 50 کوڑے ہیں، یہ سزا خود مالک بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں مالک ہی سے خطاب ہے۔ تو بیخ و ملامت نہ کرے، نہ کرنے سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ شاید آئندہ اس گناہ سے باز رہے۔ ہاں، اگر وہ اس کو ملامت یا اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے، یا اس کو بدنام کرنے کا نہ کوئی معاملہ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا، ہو سکتا ہے کہ آلریڈی وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا، لیکن اس گناہ کی ذلت سے یا اس گناہ سے جو بدنامی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے گناہ میں مرتکب ہو جائے، یا اسی گناہ کو دوبارہ جو ہے وہ اپنا لے۔ تو اس لیے گناہ کی تشہیر کرنا جو ہے اس سے منع رہنے کا کہا گیا، کیونکہ بعض دفعہ پیار اور نرمی بھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس صنف نازک پر کلام نرم و نازک بے اثر ہو تو 7 بارات یعنی 3 بار یہ کام کرنے پر اسے بیچ ڈالے، چاہے اسے برائے نام ہی قیمت وصول کی نہ ہو۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 245۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے زد و کوب کرو، یعنی اس کے مارے پیٹو، اس کو ذرا ابھی زد و کوب کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پس ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے، کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا۔ پھر جب وہ آدمی چلا گیا تو بعض نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے۔ اب اس شخص کو دنیا میں تو سزا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زد و کوب کر کے اس کو سزا دلا دی، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد بعض نے کہا، کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، اس کو بدوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو، یعنی اس کو اس طرح سے بدوا مت دو، یعنی یہ بدوا تم دے کر شیطان کی مدد کر رہے ہو، شیطان کی مدد مت کرو۔ یعنی اب اس کو پچھلی حدیث سے ملتی جلتی کہ دنیا میں تو اب اس کو جو بھی سزا اس کی قرار پڑائی، اس سزا کو تو دنیا میں اس کو دے دیا گیا، اس سزا کو اس نے دنیا میں سہ لیا، تو اب اس کے اوپر کوئی بدوا کرنا، کوئی اس کی اس کو ذلیل کرنے کا یا اس کو بدنام کرنے کا کوئی بھی بات کرنا،
تو اس سے منع کیا گیا، اس سے بددعا کر دینے کا بھی منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ بددعا یا اس طرح کا معاملہ کرو گے تو در حقیقت تم شیطان کی مدد کرو گے. شیطان کی مدد یعنی اگر اس کو رسوا کرنے سے، ذلیل و خوار کرنے کے ریئیکشن میں اگر اس شخص نے کوئی یہ گناہ دوبارہ کرنا شروع کر دیا، یا کسی دوسرے گناہ میں ملوث ہو گیا، یا کسی دوسرے طرح سے اس کا ریئیکشن ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کا کام جو ہے وہ بجائے کم ہونے کے اور زیادہ بڑھ گیا. اور یہ تو شیطان کی خواہش ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ گناہ کرتا رہے اور نیکی کے کاموں سے ہٹے. تو اس طرح سے کرنا گویا شیطان کی مدد کرنا ہے. اس لیے اسے تشہیر کرنے سے اور اس کو ایون کے بددعا دینے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. یہاں پر اس حدیث کی نسبت سے یعنی ایک مسلمان کے حق میں بددعا کرنا بھی گویا شیطان کی مدد کرنا ہے، کیونکہ شیطان کا مشن بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور انہیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں کو مستحق قرار دلوانا ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے نزدیک شراب نوشی کی کوئی حد مقرر نہیں، جن کے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ شراب نوشی کی کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اس کی سزا جو ہے ایک تعزیری سزا جو ہے وہ ایک مختص ہے، جو کہ غالباً 40 کوڑے ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے تعزیری سزا ہے جو حالات کے مطابق کم و بیش ہو سکتی ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جرم کی شراب نوشی کی کوئی سزا نہیں ہے، جو بھی اس کی سزا حالات و واقعات کے مطابق مناسب ہو اس کو دی جا سکتی ہے. لیکن دوسرے اکثر علماء جو ہے اس کی حد 40 کوڑے وہ کہتے ہیں، 40 کوڑے کے قائل ہیں. وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ اس کی حد مقرر نہیں ہوئی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 40 کوڑوں کی سزا دی تو اب یہی اس کی متعین حد ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں اسی پر عمل کیا، یعنی 40 کوڑے کی سزا جو ہے وہ دی گئی شراب پینے کی سزا کے طور پر. بعد میں حضرت عمر نے 40 کوڑوں میں مزید 40 کوڑے اضافہ کر کے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی. اس کی بابت یہ علماء کہتے ہیں کہ اصل حد تو 40 کوڑے ہے، مزید 40 کوڑے تعزیری سزا تھی جس کا حق امام وقت کو حاصل ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو اس اصل حد کے ساتھ تعزیری سزا بھی جو بھی مناسب ہو وہ دے سکتا ہے. یہاں دوسرا قول راجح ہے کہ شراب نوشی کی حد مقرر ہے، اس کی سزا تعزیری نہیں ہے اور وہ ہے 40 کوڑے جس میں بطور تعزیر اضافے کی گنجائش ہے. واللہ عالم. یعنی یہ تعزیر اس حدیث سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس شراب نوشی کی کوئی سزا مختص نہیں ہے، جو بھی اس وقت کا قاضی یا جو اس وقت کے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو مناسب لگے تو اس کو سزا دے دے، لیکن اس کی سزا مختص کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے. اس 40 کوڑے میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ قاضی جو ہے اس وقت کا وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر اگر وہ بار بار شراب نوشی کر رہا ہے اور اس سے باز نہیں آ رہا تو اس کی سزا جو ہے اس میں زیادہ شدت لا سکتا ہے. لیکن اگر نارمل سے حالات ہیں تو منیمم 40 کوڑے اس کی سزا جو وہ ہو سکتی ہے. بہرحال یہ قاضی وقت جو ہے اس کا استدلال یا اس کا استحقاق ہے کہ وہ کس طرح سے معاملات کو نپٹاتا ہے. تو فوائد میں ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ذکر کیا گیا. بہرحال حدیث میں جو ہے کہ اگر کسی کو گناہ کی سزا جو ہے وہ دے دی گئی تو اس گناہ کی سزا دینے کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے ہمیں. جی اسی کے ساتھ ہم یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی مکمل ہو گیا. اگلا چیپٹر بھی بہت مختصر ہے لیکن اس میں کچھ ایک دو پوائنٹ ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. آج کچھ انٹرنیٹ میں کچھ خلل کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہمارا، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلا چیپٹر جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کی 2 ہی حدیثیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن اس میں ایک دو پوائنٹ ہیں جن کو مزید ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس سے ہمیں فائدہ بھی حاصل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی اسے ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو پوائنٹ ایڈ کرنا ہے، کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
جی اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ انشاءاللہ آ، کل تو جمعہ ہے، جمعے کا بلکہ شفیق صاحب کا میسج وہ بزی ہوں گے، جمعے کی نسبت سے وہ میسج دیتے ہیں جمعے کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا، اول وقت میں جمعہ کے لیے مسجد میں جانا، اور جمعہ کو ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ گزارنا، یہ شفیق صاحب کا ہمیشہ میسج ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے یہ میسج میری طرف سے آپ قبول کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم جمعے کی جو نعمتیں ہیں اور جمعے کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارے سارے معاملات میں ہمارے لیے آسانی کرے، ہمارے مسائل جو ہیں ان کو اللہ تعالی حل کرے، ہمارے جو بھی کاروبار کے اور جابز وغیرہ کے مسائل ہیں اللہ تعالی ان میں بھی ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی ہمارے والدین کو خاص فضل و کرم سے رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں خاص صحت اور تندرستی سے بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته